مختلف معاملات پر گفتگو کی جائے. یہ پیغامات آپ کے جو موصول ہو رہے ہیں اس کے اوپر اپنے پروگرام میں بات کر لیں. سب سے پہلے جو ہمارے معزز مہمان ہیں ڈاکٹر فراز احمد واجدی صاحب تجزیہ کار ہیں اور بڑی اچھی اور سلجھی ہوئی گفتگو کرتے ہیں اور صبح کے وقت ہم انہیں اکثر یہاں پر زحمت دیتے ہیں, مختلف حوالوں سے گفتگو کرتے ہیں, معاشی معاملات ہوں, سماجی معاملات ہوں یا سیاسی معاملات ہیں. ڈاکٹر فراز احمد واجدی صاحب کو خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. دوسرے ہمارے ایک اور بڑے خاص مہمان, سیاسی وابستگی آپ کی ہے, پی پی آئی جماعت پنجابی پختون اتحاد کے نام سے آپ اس کو چلا رہے ہیں. ملک یاسر سکندر آوان صاحب, میں ان کو خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ ملک صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب ویسے ہونا تو یہ چاہیے جو روایتی پروگرامز کا میں نے تذکرہ کیا, عید کے دن ہر طرف ایسا ہے ویسا ہے, میلے لگے ہوئے ہیں, گہما گہمی ہیں, ہم بھی شاید اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں اور یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں. لیکن حقیقت جو ہے وہ شاید اس کے بالکل برعکس ہے. اور جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ بڑی تعداد ایسی ہے جو خط غربت کی لکیر سے نیچے زندگی اپنی بسر کر رہی ہے. کیا واقعتاً یہ سارے معاملات جو الحمدللہ میرے اور آپ کے یہاں ہوئے ہیں ان کے یہاں بھی یہ سب کچھ ہوا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے اتنی معاشی تنگی کے دور میں, اتنے مشکل نامصائب حالات کے اندر؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ گفتگو. بہت اچھا آپ کا سوال ہے. اور یہ المیہ کوئی آج سے نہیں ہے, جی یہ المیہ کوئی پچھلے کئی ڈیکڈ سے چلتا آ رہا ہے. جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے. جی تو آج کل جو ہمارے تھوڑے سے لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ہم ایک دم اس کو لیبر کلاس نہیں کہتے, جی لوور مڈل کلاس میں بھی جو لوگ ہیں ان کے ہاں ایسی سچویشن پائی جا رہی ہے. جی وجہ کیا ہے؟ آپ کی مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے, جی لوگوں کی جو خریدنے کی سکت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. وہ اس لیے ختم ہو چکی ہے, ابھی میں ایک ایوریج انالیسس کر رہا تھا تو آج جو کراچی میں ایوریج لوگ کما رہے ہیں, جنہیں ہم کہتے ہیں کہ اچھا کما رہے ہیں, جی وہ 50-60 ہزار روپے سے زیادہ نہیں کما رہے. بالکل صحیح. 50-60 ہزار میں اگر آپ ایک گھر کا بل دیکھیں تو منیمم ایک گھر کا بجلی کا بل جو ہے وہ 200 سے 300 یونٹ آتا ہے. جی 300 یونٹ پہ آج کی کیلکولیشن سے اس کا بل بنتا ہے کوئی 13-14 ہزار روپے. جی اس میں اس کو بچوں کو پڑھانا بھی ہے. ہم، آج ہماری قوم میں تھوڑا سا ایک شعور تھوڑا سا آیا ہے کہ بچوں کو تعلیم دو, اور اس میں لوگ ذرا سا زیادہ فوکس کر رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ آپ کا گروسری ہے, کھانا پینا ہے, تو وہ بیچارے اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے کہاں سے بنائیں, ٹھیک ہے. ان کے لیے عید کے اچھے پکوان کہاں سے لائیں. جی اور پہلے تو ایک ایسا کلچر تھا کہ جو تھوڑے اس میں متوسط طبقے کے لوگ تھے تو وہ ایک دوسروں سے کچھ بورو کر لیتے تھے. لیکن آج تو آپ کسی سے ادھار مانگتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ بولتا ہے یار میری تو اپنی حالت اس سے زیادہ خراب ہوئی تھی. تو وہ ایسے حالات میں آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, آج جو آپ کا لیبر طبقہ ہے, اگر آپ ایک سیکیورٹی گارڈ کی ایگزامپل لے لیں تو اس کی تنخواہ 20,000 روپے. جی 20,000 روپے میں کہتا ہوں کہ اگر وہ بس میں آئے جائے تو 5-6 ہزار روپے تو اس کا کرایہ لگ جائے گا. تو اس 12-14 ہزار میں وہ کوئی اپنے گھر بھی نہیں ہوتے, ان کے کرائے کے کمروں میں رہتے ہیں, بیوی بچے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا وہ کھانا کیسے کھاتے. بالکل ایسے. تو اس طبقے کے لیے ہمارے یہاں تھوڑا سا ایک میں لوگوں کو ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں جی کہ بجائے یہ بکرے صدقے میں دینے کے, جی آپ لوگوں کو راشن صدقے میں دے دیں. بہت اچھی بات آپ نے کی. اور لوگوں کو, ان بچوں کو, ان غریبوں کو عید کے مہنگے نہیں لیکن ایک 500 روپے والے کپڑے ضرور دے دیں. میں نے اس عید میں شاید اپنے مہمانوں پہ اتنا خرچہ نہیں کیا ہوگا, لیکن کچھ ایسے لوگ جن کے لیے مجھے سمجھتا تھا کہ میں کرتا ہوں تو میں نے ایسا کیا ہے. بہت اچھی بات. اور میں لوگوں کو یہ بھی ایک سجیشن دوں گا کہ اس کے لیے نا آپ اپنا ایک سالانہ بجٹ بنا لیں. آپ کو اچانک دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. بڑے سے بڑا امیر آدمی بھی ہوگا نا, آپ دنیا کا بڑے سے بڑا امیر آدمی بھی دیکھ لیں, لیکن وہ $1 بھی روڈ پہ پھینکتا ہوا نہیں چلتا. غلطی سے گر جائے تو ایک الگ ہے, پھینکتا کوئی نہیں ہے. تو آپ ایک اللہ سے نیت کریں کہ آپ نے, میں نے ایک چیز سیکھی, میں مکہ گیا عمرے کے لیے, تو ایک وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا البیک کی چین ہے. جی جی نام بڑا مشہور. وہ ادھر اتنی لمبی لائن کہ آپ وہ گوشت خریدنے میں تھک جائیں. تو میں نے وہاں کسی سے پوچھا, بعد میں بڑی وہ پبلش ہوئی, تو میں نے کسی سے عربی سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے یہاں اتنا کیوں؟ پہلی دفعہ تھا یہ بات ہے کوئی 2007-8 کی. تو اس نے کہا یہ آپ کو پتہ ہے اس کا کیوں رش ہے؟ یہ جتنے کا بھی وہ دیتا تھا اس میں سے 1 ریال یہ اللہ کی راہ میں دے دیتا تھا. بالکل صحیح. پھر اس کا انتقال ہو گیا, اس کے بچوں نے 2 ریال دینا شروع کر دیا. تو میں نے اس چیز کو اپنایا. بالکل ٹھیک. تو
اپنی انکم میں 1% میں ہر مہینے اٹھا کے رکھ دیتا ہوں یا میں دے دیتا ہوں. تو اس سے آپ کو برڈن بھی نہیں آتا, اور اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نے پوری دنیا کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, لیکن آپ کے اپنے سرکل میں, آپ کے گھر میں ماسیاں ہیں, آپ کے نوکر ہیں, آپ کے دفتر میں وہ لوگ ہیں جو ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, جو آپ کو 24 گھنٹے چائے پلاتا ہے, جو 24 گھنٹے آپ کی ٹیبل صاف کر رہا ہے, آپ کی کرسی صاف کر رہا ہے. تو میں تھوڑا سا ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہوں, تو میں ان لوگوں پہ زیادہ فوکس کرتا ہوں. بہت اچھی بات. تو میں کہتا ہوں آپ ان کی مدد کر دیں تاکہ وہ بیچارہ ایک شلوار قمیض بچوں کو پہنا دے. دیکھیں ہمارے یہاں کپڑے ہر کیٹیگری میں ملتے ہیں, 200 روپے سے لے کے 2 لاکھ روپے تک کا جوڑا ملتا ہے. بالکل صحیح, آپ نے ٹھیک ہے نا. تو آپ اگر چاہیں تو ہیلپنگ ہینڈ دوسروں کے بن سکتے ہیں. اچھا, بہت سی این جی اوز اس میں کام کر رہی ہیں, لیکن آج کل این جی او کا دیکھیں کھانا ایسی چیز ہے ہر آدمی دے رہا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں غربت ضرور ہے, لیکن میں نے بھوک سے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے لوگوں کو مختلفی میں زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں, ان کے پاس برتن اچھے نہیں ہیں, ان کے پاس چھت نہیں. کھانے کی ذمہ داری اللہ کی, وہ اللہ کہیں نہ کہیں سے پورا کرا دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آج ہماری جو کچھ ویلفیئرز ہیں ان کا فوکس صرف ہے کہ بیٹھ کے کھانا کھلا دو. اس کے میں بہت اگینسٹ ہوں. آپ کھانا کھلا رہے ہو نا, آپ ان کو منع بھی نہیں کر رہا, آپ دال روٹی کھلاؤ, لیکن جو آپ 10 لوگوں کو اچھا کھانا کھلا رہے ہو, دال روٹی میں آپ 100 لوگوں کا پیٹ بھر دو. بہت اچھی بات ہے. بالکل. تو یہ ایک آئیڈیل اس سے یہ ہے کہ لوگوں کی دل آزاری نہیں ہوگی. دوسری بات آپ نے بڑی اچھی کہی کہ ہمارے ہاں جو صاحب حیثیت نہیں ہے اچھے کپڑے پہننے کے یا اچھے طریقے سے اپنے ایونٹس کو, اوکیجنس کو سیلیبریٹ کرنے کے, ہم ان کے آگے بڑا شو آف کرتے ہیں. بالکل صحیح. آپ نے کوئی برانڈڈ شرٹ پہن لی تو آپ جس نے پہنی ہوئی ہے اس کو تو آپ نہیں دکھاؤ گے, لیکن جس نے نہیں پہنی ہوئی اس کو بار بار آپ اس کی ٹیگنگ کراتے ہو, یار یہ یہاں کیا. یہ غلط چیز ہے, دوسروں کی دل آزاری ہے. بھائی آپ پہن رہے ہو اپنے لیے پہن رہے ہو. دیکھیں آج دور ایسا ہے, اتنی لوگوں کو ایک اویئرنیس ضرور آ گئی. میں نے ایک چیز ضرور دیکھی ہے, غریب میں بھی آ گئی. اگر آپ غریب ہیں, کوئی دوسرا امیر ہے, تو آج وہ کہتا ہے یار تمہارے امیر ہونے سے نا میری غربت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا, کیونکہ لوگوں کو یہ بات ریئلائز ہو گئی کہ تمہارے امیر ہونے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک آپ کو کوئی فائدہ ہو تو آپ سوچیں, آپ کو کسی کے امیر ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ آج جو لوگ دے رہے ہیں حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں. یا پھر میں آپ کو بتاؤں, میں نے بزنس کمیونٹی کو دیکھا ہے, نوکری پیشہ لوگ پھر بھی کنجوس نہیں ہیں, یہ بیچارے کر دیتے ہیں, انہیں پتہ ہے 1 تاریخ کو آ جائے گی. بزنس کمیونٹی کو اپنے بزنس کے جو نشیب و فراز ہے نا, اس کا ہر وقت ان کے دماغ میں رہتا ہے. یہ کمیونٹی اتنی کنجوس ہو گئی ہے کہ یہ کسی پہ لگانا ہی نہیں چاہتی. یہ کہتی ہے بس اپنا برے وقت کے لیے سیو کر کے رکھو. بھائی اللہ نے خود کہا ہے میری راہ میں خرچ کرو, میں اس کا ڈبل دوں گا. تو آپ ضرور دیں, لیکن ان لوگوں کے لیے بھی ضرور کریں تاکہ جو لوگ آپ کے یہاں ایسی زندگی گزار رہے ہیں یا ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں, ان کے لیے آپ ضرور مددگار دیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو غلطیاں ہیں یہ ہم سے ہو رہی ہیں, بارہا نشاندہی کر رہے ہیں. ایک تو اخلاقیات کی بڑی کمی ہے. ڈاکٹر صاحب میں اب اس طرف آؤں گا, آپ سے ذرا اس بارے میں بات کروں گا کہ یہ جو ابھی ایک مسئلہ ہے کہ یہ مختلف حوالوں سے جیسے آپ نے بتایا, یہ تو ایک عام بیماری ہے جو پائی جاتی ہے کہ کسی ایسے شخص کے پاس جا کے جس کے پاس اس کی سکت نہیں ہے خریدنے کی, اس کے سامنے جا کے مختلف برانڈز دکھانا اور یہ کرنا. تو یہ تو ذہنی پسماندگی کا عالم ہے. بہرحال اس کے اوپر ابھی گفتگو کرتے ہیں. میں چاہوں گا ذرا ملک یاسر سکندر اوان صاحب سے ذرا گفتگو کی جائے ملکی سیاسی صورتحال کی.